अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इनकी एहलिया मधुलिका रावत समेत 11 और लोग एक फौजी हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में हलाक हो गए हैं। इस हादसे में सिर्फ कैप्टन वरुण सिंह जिंदा बच गए पाए हैं, जो अब तमिलनाडु के वेलिंगटन फौजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। यह हादसा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे हुआ। जनरल रावत जो है ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सवार थे और हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल से 10 किलोमीटर दूर था और 10 मिनट के बाद लैंड करने वाला था और लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था जब यह हादसा पेश आया। इंडियन एयरफोर्स ने इस हवाले से इंक्वायरी कराने का फैसला किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंडिया में जनरल बिपिन रावत और इनकी एहलिया की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया दिल्ली से विशाल थापड़, जो बिजनेस वर्ल्ड के डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ग्रुप एडिटर हैं और सहाफी भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब दफाई तज्जियाकार हैं और साबिक सेक्रेटरी दिफा रह चुके हैं। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करें। जनरल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले दिल्ली जाते हैं जहां से खबर आई है। विशाल, मुझे ये बताइए कि अब कुछ वाज़ेह हुआ है कि ये हादसा कैसे पेश आया? पहली बात, मैं उर्दू में बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, so I hope you will excuse me for speaking mostly in English. That's fine. What we know so far is that General Rawat was flying to Wellington from the Sulur Air Base near Coimbatore, the southern Indian city of Coimbatore, and he was very close, say about 10 kilometers from the helipad where he was to land when this very tragic accident took place. He was flying in a Mi-17 V5 helicopter, and which is generally considered to be a very reliable and robust aircraft. And a court of inquiry has been ordered by the Indian Air Force to ascertain the cause of the accident. Munize. मगर विशाल, देखिए, ये भी बताया जाता है, मालूम नहीं कि ये सही है कि नहीं, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2015 में भी नागालैंड में भी उनके ऊपर एक बाल बचे थे। वो चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे बिपिन रावत साहब, बाल बचे थे। तब क्या मामला हुआ, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई थी? जी, उस इंसिडेंट में उस टाइम वो 4 कोर तेजपुर कोर के कमांडर थे और एक एलिवेट हेलीकॉप्टर होता है, उसमें वो टेक ऑफ कर रहे थे when the engine stalled और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, and but he escaped unhurt and he's lived a charmed life since. He went on to become the vice chief and then the chief of the Indian Army for 3 years before he took over as the chief of India's first chief of defense staff on the 31st of December of 2019. But he was quite simply India's most powerful general in many decades. He was also someone who was seen as politically mandated and in sync with the current political establishment in India, which has introduced hard power as an element of its statecraft. And he was a key player in that matrix. You would also remember that he was the chief of the Indian Army when it launched surgical strikes across the line of control as a response to the attack on an army camp in Uri. So he had the blessings and the mandate, as I said, of India's political establishment. And at the moment, as Chief of Defense Staff, he was supervising and spearheading the most far-reaching defense reforms in India's higher defense management since our independence. So it's a big loss for India's armed forces and its security establishment, and these are big shoes to fill. Yeah, and our condolences to you. जनरल साहब, आपकी जाने पाऊंगी। देखिए, जिस तरह के विशाल थापड़ साहब भी बता रहे हैं कि वो काफी पावरफुल जो है समझे जाते थे बिपिन रावत साहब, जनरल बिपिन रावत साहब, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो उनके लिए खास ओहदा जो था वो मोदी सरकार ने उनके लिए क्रिएट किया था। तो पाकिस्तान की फौज इस मामले को कैसे देख रही है? क्या आप इसको एक हादसे के तौर पे देख रहे हैं या आप समझते हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अफसोसनाक हादसा है और हमारी हमदर्दियां हैं हिंदुस्तानी फौज के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ। खासकर आप देखिए कि उनकी
بہت اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مارے گئے، اور حادثہ جو بھی ہو وہ افسوسناک ہوتا ہے، اس پہ کنڈولنس ہی بنتی ہے، اس پہ افسوس ہی بنتا ہے۔ کافی باتیں بتا دی میرے بھائی نے۔ بات یہ ہے کہ یہ جب سی ڈی ایس بنے اس وقت بھی تھوڑی سی کنٹروورسی تھی، جو ان کو پاور دی گئی اس پر۔ پھر یہ جو چینجز لے کر آ رہے تھے وہ بڑی لارج سکیل اور بڑی ہماگیر تبدیلیاں تھیں، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتا جب بھی سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو وہ جو خوش نہیں ہوتے۔ ایئر فورس اور ان کے درمیان تھوڑا سا جو تناؤ تھا وہ تو وہ سب جانتے ہیں، بھارت میں بھی سب لوگ جانتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے۔ اور جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس میں آگ پہلے باہر سے لگی ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب پروفیشنل انکوائری ان کی ایئر فورس کر رہی ہے، انڈین ایئر فورس، اس کا ہم انتظار کریں گے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے خیالات کی وجہ سے اور ان کے جو یہ چینجز لے کر آ رہے تھے اور ان کے رویے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس میں ضرور کوئی پرابلم تھے، لیکن ہم وقت سے پہلے قبل وقت ہے یہ بات کرنا۔ وشال، it's too early to say, as Lieutenant General Naeem Khan Lodhi said, it's too early to say exactly what really happened. مگر چونکہ آپ معاملات کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملات کو، یہ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی اب ایک پوزیشن ہے، کتنی جلدی اس کو فل کیا جائے گا، اور یہ اس کے ویکیوم کا جو براہ راست اثر ہے آپ کی سیکیورٹی پہ وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ آج شام کو چیئر کی تھی، جہاں پہ یہ میٹر ڈسکس ہوا تھا۔ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرم چیف آف ڈیفنس اسٹاف نیم ہوں گے۔ دی ایکسپیکٹیشن از دیٹ پرہیپس دی انڈین آرمی چیف جنرل نراونے he will double up as the chief of defense staff till a regular arrangement is made, but well, this is just a guess as of now, but there will most certainly be an interim chief of defense staff before a regular appointment is made, and the process to select a new chief of defense staff will be initiated. Now the general had referred to certain controversies over the higher defense reforms in India. So دیکھیے، اتنے sweeping اور far reaching reforms ہوں، initially opposition, there has been opposition from some quarters. There have been some inter-service issues, particularly with respect to the Indian Air Force. But the Indian Air Force, after expressing its reservations, it has come around and the process is well underway to theaterize Indian fighting commands. So these will be far-reaching changes, and there are no conspiracy theories here, and it just seems to be a terrible accident. As I said, the Mi-17 which crashed is known to be reliable and a robust aircraft, and it is just very tragic that this accident should have occurred. بہت بہت شکریہ وشال تھاپر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا دلی سے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خان لودھی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور وشال تھاپر صاحب جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں دلی میں، وہ بتا رہے تھے کہ کیسے یہ جو حادثہ ہے افسوسناک ہے، یقیناً افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی جو ہیں کنسپیرسی تھیوریز گردش نہیں کر رہی، اور ہندوستان فی الوقت جو ہے اس کو صرف ایک حادثے کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی سیالکوٹ کے سانے سے قوم نکلی نہیں تھی کہ ایک اور ویڈیو نے میڈیا پر تھرتھلی مچا دی۔ یہ واقعہ تھا فیصل آباد کے بھرے بازار میں 4 عورتوں کو مبینہ طور پر برہنہ کر کے تشدد کرنے کا۔ پنجاب پولیس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فیصل آباد کی سٹی پولیس افسر محمد عابد خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور ملزمان کو سخت سزا دی جائے گی۔ تھانہ ملت ٹاؤن میں سٹور کے مالک اور ملازمین کے خلاف عورتوں پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درج بھی کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی آر کے مطابق آسیہ بی بی گلیوں میں ردی کاغذات اور گتا وغیرہ اکٹھا کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ 6 دسمبر کو اپنی دوسری ساتھیوں کے ساتھ پانی پینے کے لیے عثمان الیکٹرک سٹور کے اندر گئی۔ جب پانی مانگا تو مالک صدام نے شور کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ چوری کرنے آئی ہے۔ اس کے بعد ملزمان نے جو ہے ان کو مارا پیٹا ایف آئی آر کے مطابق، اور
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے تک مارتے رہے اور ان کو برہنہ حالت میں ان کی ویڈیو بھی بناتے رہے اور برہنہ کر کے بازار میں گھسیٹتے بھی رہے. اس پر جو ہے نعیم عزیز کے مطابق دکاندار نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ عورتیں وہاں چوری کرنے کی نیت سے آئی تھیں. جب انہیں پکڑا گیا تو انہوں نے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فراز احمد جو فیصلہ آباد میں SSP انویسٹیگیشن ہے اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عظیم شہزاد ہمیں جوائن کر رہے ہیں, فیصلہ آباد میں آج نیوز کے نمائندے ہیں, اس کیس کو دیکھتے آئے ہیں. سب سے پہلے فراز صاحب آپ کی جانب آؤں گی, یہ بتائیے کہ اب تک پولیس نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور آپ کی جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے اس میں کیا نکلا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. اس میں ٹوٹل جو تھے 5 لوگ جو تھے آئیڈینٹیفائڈ تھے جو FIR کے مطابق تھے, اور اس میں 8 سے 10 لوگ تھے جو ان آئیڈینٹیفائڈ تھے, نامعلوم تھے. اس میں سے 5 جو تھے ہم نے پہلے دن ہی اریسٹ کر لیے تھے جیسے FIR درج ہوئی. اس کے بعد ہم نے ریڈ کیے اور ودن 2-3 آورز ہم نے سارے لوگ ان کو گرفتار کر لیا. باقی جو 8-10 لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم نے ان کے اسٹل فوٹوز بنوا کے تو وہ ہم نے نادرا کو ارسال کیے ہیں. تو جیسے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور تھرو ہمارے سورسز بھی تو ان کی بھی اریسٹ ہم انشاءاللہ جلدی اس کو کر لیں گے. سر جو آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی, ابتدائی انویسٹیگیشن, اس کے اندر جو متنازع قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خواتین نے خود اپنے آپ کو برہنہ کر لیا, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی جو وہاں پہ دکاندار تھے انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے تحت کیا نکلا ہے؟ اس میں اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز اکٹھی کی ہیں, کیونکہ انیشلی ہمارے پاس جو ویڈیو آئی تھی اس میں خواتین کا خود کو برہنہ کرنے کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. ابھی ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز آ گئی ہیں جن کا ہم انالیسس کر رہے ہیں, ایک ڈیٹا بیس بن گیا اس میں. تو فردر انویسٹیگیشن میں ظاہر ہے یہ چیز ہم سامنے لے آئیں گے کہ اصل اس میں انسیڈنٹ جو تھا وہ کس طرح سے اکر ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے خود بھی کیا ہو تو وہ پبلک کو بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کوئی عدالت لگائیں اور ان کی جو بے پردگی تھی اس کو ڈھانپنے کی بجائے ان کو وہاں پہ تشدد کریں, ان کو گھسیٹیں اور ان کو بے آبرو کریں. تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن جاری ہے, تو جو اس میں نیا اگر کوئی اینگل آئے گا تو ہم شیئر کریں گے. اور جو اس وقت خواتین ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ جی بالکل محفوظ ہیں. ان کو ہم نے ان کو 2-4 بار بلا کے پوچھا ہے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کا ایشو ہو, کوئی لوگ تنگ کر رہے ہوں تو وہ ہمیں آ کے بالکل پولیس ان کے ساتھ ہے اور وہ جب بھی چاہیں گی تو پولیس ان کی مدد کرے گی. اسٹل دے آر کانفیڈنٹ کہ ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور وہ مطمئن ہے پولیس سے. اچھا عظیم شہزاد صاحب, کیونکہ آپ اس کیس کو دیکھتے آئے ہیں اور آج آپ عدالت میں بھی تھے جب ملزمان کو پیش کیا گیا فیصلہ آباد کی سیشن کورٹ میں, تو آج عدالت میں کیا ہوا ہے؟ جی عدالت میں صبح سے ہی میڈیا اور ملزمان کے جو ساتھی دکاندار ہیں وہ موجود تھے اور ملزمان کا انتظار کر رہے تھے. عدالت کا ٹائم ختم ہونے تک وہاں پر پیش نہیں کیا گیا. جیسے ہی میڈیا اور جو وہاں پر موجود افراد تھے وہ وہاں سے نکلے ہیں تو پولیس جو ہے وہ ملزمان کو لے کر پہنچی ہے. ملزمان کی جو گاڑی تھی انہیں عدالت کے باہر کہیں سائڈ پر کھڑا کر SHO جو ہے تھانہ ملر ٹاؤن وہ خود عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے ملزمان کی پیشی کا بتایا ہے اور 3 روز کے ریمانڈ کی استدعا کی تھی, جسے عدالت نے جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 3 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس کو کہا ہے کہ 10 دسمبر کو جو ہے انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے. صبح سے ہی عدالت میں سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے. ملزمان کے ساتھی دکاندار ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے جو ہے اس کو دیر سے پیش کیا کہ میں بھی وہاں پر حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے تھے. ملزمان کے جو ساتھی ہیں وہ ملزمان کو چھڑوانے کی کوشش نہ کریں. جی اچھا فراز احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہو جائے یا فیصلہ آباد کا انسیڈنٹ ہو جائے, اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ خود ہی جس طرح آپ نے بھی کہا نشاندہی کہی کہ خود ہی جو عوام ہے وہ اپنے ہاتھ قانون لے لیتی ہے اور پھر اس قسم کی تشدد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کا تشدد ہوا ہے. اس حوالے سے کیا پولیس نے سوچا ہے کہ کوئی نئے SOPs بنائے جس کے تحت آپ کراؤڈ کنٹرول کر سکیں بہتر طریقے سے؟ دیکھیں اس میں میڈم پولیس تو ظاہر ہے جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے ہی اس کو رسپونڈ کرتی ہے. باقی تو ہماری جو ظاہر ہے سوسائٹی کو رول پلے کرنا پڑے گا اس میں کہ وہ اس طرح کے کوئی ٹریننگ سیشنز اور اس طرح کی چیزیں ہوں.
हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर लॉ अमेंडमेंट तो हमारे पुलिस के उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं मॉब हैंडलिंग में, जिस तरह हमारे पास एंटी राइट फोर्स है, हम मॉब को हैंडल और सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए तो ज़ाहिर है अपनी सारी मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन एक अगर सिचुएशन इरप्ट होगी तो उसके पीछे एक माइंडसेट होता है जिसको चेंज होने में मेरा ख्याल है कि वो सबको रोल प्ले करना चाहिए। जरूर सबको रोल प्ले करना चाहिए, मगर देखिए इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि उनके पर तशद्दुद किया गया और मुबैना तौर पे उनको बरहना करके उनको इस तरह मार्च कराया गया, मगर ये भी है कि उनकी फिल्म भी बनाई गई। तो उस हवाले से भी जो पीका लॉ है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, 3 साल की सजा है उसके अंदर और 10 लाख का जुर्माना है, तो क्या उस हवाले से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? उसमें ये होता है कि हम साइबर क्राइम को एक लेटर लिख देते हैं कि ये बेसिकली वीडियोस ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं, तो वो फर्दर जो बेसिकली उसको ओरिजिनेट करते हैं वो हम लोगों की आइडेंटिफिकेशन जब होती है तो उनके खिलाफ फिर मूव करते हैं। वो हमने प्रोसेस कर दिया FIA को, साइबर क्राइम को, तो जैसे ओरिजिनेट जहां से हुई हैं, जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जैसे उनके हमारे पास आएंगे आईडीज तो इंशाल्लाह हम उनको फर्दर उनके खिलाफ मूव करेंगे। अजीम शहजाद साहब, चूंकि आप इस मामले की एक तरीके से रिपोर्टिंग करते रहे फैसलाबाद से, इस वक्त क्या माहौल है फैसलाबाद के अंदर? हमने देखा था कि सियालकोट के अंदर लोग सहम गए थे, इस वक्त फैसलाबाद में जो लोग हैं उनका क्या रवैया है, क्या कह रहे हैं लोग वहां पे? जी बिल्कुल, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और लोगों ने इनको देखा था तो लोगों के अंदर शदीद गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा था और मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने के मुतालबे जो है वो किए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही कुछ मजीद वीडियोस जो है वो सामने आई हैं, मामला जो है वो कंफ्यूज वाला हुआ है, तो अब लोग जो हैं वो भी कंफ्यूज हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ये सारा मामला जो है खुद से किया गया है खवातीन की जानिब से, लेकिन फिर भी जो वहां पर मौजूद लोग थे, इर्द गिर्द के दुकानदार थे, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह खवातीन पर वो बरहना है, उन्हें ढांपने की बजाय उन पर तशद्दुद किया जाए। लोग जो है उनका कहना है कि मुल्ज़िमान जो है वो उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह के जो वाकयात हैं वो दोबारा ना हो सकें। जी फराज अहमद साहब, इस तरह का कोई वाकया जो है फैसलाबाद में पहले दरपेश आया है, और ये जो खवातीन हैं इन हवाले से आप कुछ बता सकते हैं कि इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है? देखिए, इनका कोई प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जैसे जाहिर है ये इंसिडेंट हुआ है तो उस हिसाब से हम इनका जो इस तरह के इंसिडेंट खवातीन चोरी करने में जो मुलविस हैं वो हम FIR इकट्ठी कर रहे हैं, और जो भी हमें मुमकिन किस्म की उसमें मिलेंगी वीडियो उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। मगर आपने बताया कि जो इब्तिदाई तफ्तीश थी उसके मुताबिक आपको ऐसा लग रहा है कि जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने उनके पर तशद्दुद किया और बरहना किया उनको। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर है, ये तो जब ये चीजें सामने आई तो उसके बाद इनिशियल तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो यही थी। फर्दर मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि हम इसमें वीडियोस सारी इकट्ठी करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और लोगों से भी रिक्वेस्ट की है जो वहां पे मौजूद थे कि वो कोऑपरेट करें और उसमें स्टेटमेंट्स दें जो फैक्ट्स बेस्ड हो, ना कि फैब्रिकेटेड किस्म की हो। तो कुछ लोग भी अगर इसमें राजी होंगे तो जाहिर है जो चशमदीद लोग होते हैं उनसे भी हमें कुछ अच्छे फैक्ट्स आ जाएंगे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया फराज अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अजीम शहजाद साहब, आप भी इस मामलात के ऊपर आप देखते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे। तो फराज अहमद साहब जो फैसलाबाद में SSP हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है, और पुलिस का ये कहना है कि जो 4 खवातीन फैसलाबाद के अंदर जिनको बरहना करके उनके पर तशद्दुद किया गया, कि ऐसा ही है, कोई मुतनाज़ खबर नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये वाकया ऐसा ही पेश आया है जैसे कि FIR में बयान किया गया है कि जबरदस्ती उनको बरहना किया गया और फिर जो दुकानदार हैं फैसलाबाद के, उन्होंने उनके पर तशद्दुद किया। नाजरीन, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, और सियालकोट के बाद इस तरह फैसलाबाद से इस किस्म की वीडियोस आना यकीनन ये पाकिस्तान की इमेज के लिए तो अच्छा नहीं, मगर इससे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक बीमारी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और उसके ऊपर जिस तरह के फराज अहमद साहब ने कहा सबको काम करने की जरूरत है। इधर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक श्रीलंकन शहरी के हजूम के हाथों मौत के बाद सियालकोट की फैक्ट्रियों में आने वाले गैर मुल्की ऑडिट टीमों की आमद मुलतवी होना शुरू हो गई है। यहां के ताजरों में ये तशवीश पाई जाती है कि श्रीलंकन शहरी के वहशियाना कत्ल से बैनुल अक़वामी कारोबारी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है और इसका बराह रास्त असर यहां की एक्सपोर्ट बिलखसूस सियालकोट की इंडस्ट्री पर पड़ भी सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है कासिम मलिक को, जो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर है। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइए कि प्रियंथा कुमारा के वहशियाना कत्ल के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि वो कुछ SOPs बनाएंगे ताकि इस किस्म के वाकयात फिर से पेश ना आए। वो क्या SOPs बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो हमने आगाज इसका कल हमारी रिलीजियस कमेटी की मीटिंग है चैम्बर में, उसमें हमने उसका थोड़ा स्पेक्ट्रम ब्रॉड किया है। उसमें हमने मुख्तलिफ डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों को उसमें ऑन बोर्ड ले रहे हैं अपने साथ, और फिर उसके बाद हमने फैक्ट्रीज में हम ये करने जा रहे हैं कि हमने काउंटर्स हर फैक्ट्री में हम बनाने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली ऐसे डेस्क होंगे जहां पर कोई भी वर्कर, कोई भी किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि अगर किसी का किसी से कोई मसला है तो वो उस काउंटर पे राब्ता करेगा, वो स्पेसिफिक बंदा उससे उनकी दोनों बंदों की बातें सुनेगा और फिर वो फैसला करेगा और वो बताएगा कि क्या इसको हमने कानूनी कार्रवाई करनी है। अपने हाथ में कोई बंदा कानून नहीं लेगा। हमने बकायदा इसका एक हम डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, स्पेशल एक काउंटर बनाएंगे हर फैक्ट्री में, और इसके अलावा हम अपने वर्कर्स की काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि यू आर नो वन टू जज, यू नीड टू ऑब्वियसली गिव इट टू समबडी एल्स जो कि इस चीज का माहिर है और उसको वो डिसाइड करे, बजाय कि आप कानून को हाथ में लें या आप कोई ऐसी बात करें। तो इसलिए एक तो ये है, और तीसरी चीज हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ऑन बोर्ड हैं और इस केस के हवाले से भी, और इसके अलावा हम जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो फैक्ट्रीज के नियरेस्ट थाने हैं या जो लोग जिन की फैक्ट्रीज के करीब जो भी इस तरह से जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसेज हैं, उनमें हम वी वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ दैट फैक्ट्री, with that department, so they keep on coming and going, so so workers know that there is somebody who is coming and checking, and they should be if they have any problem, they have any trouble, they should go to the first of all go to the concerned department which we are talking about, to the counter, and then the law enforcement agencies, this is their task to handle these kind of things. We are not expert. जी, मगर एक और भी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो प्रेस रिलीज शाया की थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि जी पर्सनल कोई वेंडेटा था, जाती कोई इख्तिलाफात थे जिसके नतीजे के अंदर प्रियंथा कुमारा की जो मौत है वो हजूम के हाथों हुई। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन की होगी, उसमें क्या निकला है? देखें, अभी हम बल्कि द वेरी नेक्स्ट डे वी वेंट टू द सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन, मुकम्मल एक डेलीगेशन उस फैक्ट्री का विजिट किया हमने, और वो लोग भी बेचारे बहुत तकलीफ में हैं, बड़ा उनका भी नुकसान हुआ और ज़हनी तौर पे भी जाहिर है इतना सारा कुछ देखने के बाद तो कुछ नजर ऐसे ही आता है कि वो इस तरह का ही कोई मामला था कि इनकी आपस में कोई ऐसा कोई झगड़ा था जो कि जिसमें जो कि आप जैसा कि आप बता रही हैं, हमारे भी सुनने में कुछ ऐसा ही आया। बाकी कल हमने विजिट किया एम्बेसी ऑफ श्रीलंका जी, और वहां पे जाकर हमने जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका के उनसे बात की और उनको बताया कि दिस इज नॉट सियालकोट, दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये बेसिकली ये वो इमेज नहीं है, ये आपस में इनका कोई मसला की वजह से हम श्रीलंका के साथ हैं, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ श्रीलंका जी। और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हम यहाँ से सियालकोट से। कासिम साहब, ये भी खबर आई थी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मुआवजे के हवाले से कुछ रकम भी इकट्ठी की है जो वो प्रियंथा कुमारा के खानदान को देंगे। उनकी जो बेवा हैं उनकी फैमिली से हमारी बात हुई, कल प्रियंथा कुमारा के भाई से बात हुई और उन्होंने
انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے معاوضہ دیا جائے اور زندگی بھر کا معاوضہ دیا جائے، چونکہ انہوں نے تو اپنی نوکری چھوڑ دی تھی، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت دے گی معاوضہ؟ کیا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ معاوضہ دے گی؟ کون ادا کرے گا؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے کسی کے کہنے پہ اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہی ہم نے اناؤنس کر دیا تھا، بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہم نے اناؤنس کروایا تھا کہ اس طرح سے ہم، چونکہ سیالکوٹ کی سرزمین پہ یہ کام ہوا ہے اور ہماری تمام بزنس کمیونٹی آف سیالکوٹ، جتنے بھی یہاں کے تاجر حضرات ہیں، سب مل کے، سب نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. ہم بیٹھ کے تھے، ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو وہ شہر ہیں جن کا اپنا ایئرپورٹ ہے، اپنی ایئر لائن ہے، اپنا ڈرائی پورٹ ہے، اور ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت بڑے سارے کام کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. اور ہم نے، اور ویسے بھی پیسے بیسیکلی زندگی کا ازالہ تو ضرور، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ نے جو تحقیقات کی، آپ تک جو انفارمیشن پہنچی ہے، کیا اس کے اندر کوئی سیاسی مذہبی جماعت کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے. اب اردو نیوز میں جو ایک رپورٹر ہے رائے شاہ نواز صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، بلکہ انہوں نے ایک خبر دیا جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تاجر جو ہیں پریشان ہیں. پیر کے روز سری لنکا کی ایک آڈٹ ٹیم آنی تھی اور انہوں نے معذرت کر لی ہے، اب وہ نہیں آ رہے. کیا آڈٹ ٹیمز جو ہیں وہ اپنا دورہ ملتوی کر رہی ہیں اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں، obviously concerns تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کچھ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اگر اس ہفتے میں نہیں ہوا تو 2 ہفتے بعد ہو جائے گا. یہ ایک نارمل روٹین کی باتیں ہیں. ظاہر ہے تھوڑا سا ایک شوق، ہمارے لیے بہت شوق تھا یہ. دس واز ایون شوق فار اس. ہم پرنتھا کمارا کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، بالکل برابر کے شریک ہیں. ہمیں اس چیز کا انتہائی دکھ ہے، رنج ہے کہ اس طرح کا ایسا ہوا، لیکن بہرحال جو ہو گیا. لیکن ہم اس پوری کوشش کریں گے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. قاسم صاحب، کل ہماری بات ہوئی پرنتھا کمارا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کے بھائی سے، کمالا سری کمارا سے، اور وہ بھی فیصل آباد کی فیکٹری میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب میرے خاندان نے کہا ہے کہ آپ نے واپس نہیں جانا، اور آپ اتنے دیر جاہل لوگوں کے ساتھ کیسے کام کر سکے. تو میں نے کہا کہ جی باقی سری لنکنز بھی ہوں گے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی اس وقت خوف زدہ ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے غیر ملکی سیالکوٹ میں کام کرتے ہیں فیکٹریوں کے اندر، اور دوسری یہ جو ایک غیر محفوظ ہونے کی فضا پیدا ہو گئی ہے غیر ملکیوں کے لیے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے معاشرے میں ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں، نیوزی لینڈ میں ایسا ایک واقعہ مسجد میں ہوا جہاں پہ اس میں لائیو جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا. کیا لوگوں نے نیوزی لینڈ جانا چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کو سزا ملی، اور سب نے، ان کی گورنمنٹ نے جو بھی بندہ تھا اس کو باقاعدہ سے اس کا جو پراپر اس کا کیس کیا، اور معاملات اس کے اسی طرح نپٹے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایسا ہوا ہے، ہم اس چیز پہ بالکل، ہمیں بھی بہت تکلیف ہے، دکھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ برا ہے یا پاکستان برا ہے. ہم نے تو وی آر ورکنگ فار دی بیٹرمنٹ آف دس کنٹری. مگر جو آپ کے غیر ملکی ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے؟ دیکھیں، یہ تو ہماری بہت سی فیکٹریز ہیں. بیسیکلی فیکٹریز میں غیر ملکیوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ ہم جو پروڈکشن کے جو پروسیجرز ہیں اس میں ہم تھوڑا سا بہتری لا سکیں. جو دنیا میں قومیں بہتر ہیں جس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں، ہم ان لوگوں کو بلائیں اور اپنی انڈسٹری کو تھوڑا سا ٹھیک کریں، ان کے مطابق دنیا کے جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے اس کے مطابق کریں.
تو بیسیکلی ہماری بہت سی جو بڑی کمپنیز ہیں سیالکوٹ کی، ان کے پاس ہیں، اور ظاہر ہے سب کا یہ ایک پرسنل سا ہے ڈیٹا ہے، بٹ وی کین شیئر ود یو دا ڈیٹیلز. obviously وی کین ناٹ لائک دس، یہ سارا ہر کمپنی کا ایک اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہتے، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، مگر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ ایس او پیز بھی بنائے ہیں غیر ملکیوں کے حوالے سے، کوئی بالخصوص اگر آپ نے ایس او پیز بنائے ہوں آپ بتانا چاہیں؟ جی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. وی ول گیو یو دا ڈیٹیلز لیٹر آن. ابھی ہم اس پہ بڑا اگریسولی کام کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے اپنا چیمبر کے پلیٹ فارم سے انڈیویجلی کاؤنسلنگ، فیکٹریز میں ہر مالکان سے یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ کاؤنسلنگ کریں، اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھائیں، ٹالرنس پیدا کی جائے، اور یہ آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ تعالی we'll form all these SOPs very soon and we'll let you know. بہت بہت شکریہ قاسم ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، قاسم ملک صاحب جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ کیسے سیالکوٹ کے اندر چیمبر آف کامرس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئے ایس او پیز بنائیں گے تاکہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہے اس طرح کا کوئی واقعہ پھر سے پیش نہ آئے. اور ناظرین، جو بھی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہوتا ہے جہاں پہ کسی غیر ملکی کے ساتھ یا کسی پاکستانی کے ساتھ بھی ہجوم زیادتی کرتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے پورے ملک پہ پڑتا ہے، ظاہر ہے، مگر بالخصوص ایکسپورٹ انڈسٹری پر بھی پڑتا ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. تو یاد رہے کہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے وہ صرف اس کو آئسولیٹڈ طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا اثر پورے ملک کے اوپر بلکہ ملک کی معیشت کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.